نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی سادی سی بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ ہر مہینے کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے گھر کے جو مصارف ہیں، جو اخراجات ہیں، اس میں کام آئے۔ جو جواب آیا نا، اور جواب رب کریم کی طرف سے آیا، اس کی گہرائی اور گہرائی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر کر لی جائیں نا تو بڑی ساری روحانی، فکری اور ذہنی آسانیوں کا سبب وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا کہ ہم کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں اہل بیت کی خدمت کے لیے، اور اہل بیت کی خدمت، ادب، احترام، اکرام یہ ہمیں سکھایا بھی نبی پاک کے صحابہ نے ہے۔ یا رسول اللہ یہ کچھ پیش کریں گے، آپ نے توجہ کرنی ہے میری بات پہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب آپ ان سے فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس تم میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ تم نہ اپنے دل سے پوچھنا کہ اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا احترام ہے، اپنے موبائل سے نہ پوچھنا، پوسٹ نہ لگانا، خالی اچھے جملے نہ تراش کے لے آنا، کو دو چار زبردست شعر بنا کے، سجا کے، سوار کے، وزن دیکھ کے نہ پڑھنا، صرف اسی پہ اکتفا نہ کر لینا، بلکہ اپنے دل سے پوچھنا کہ جب مولا علی کا ذکر آئے تو یہ محبت سے دھڑکتا ہے کہ نہیں۔ محبت قلبی واردات کو کہتے ہیں۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جب امام حسن کا نام آئے تو دل کیا کہتا ہے؟ جب امام حسین کے تذکرے آئیں تو دل کیا کہتا ہے؟ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نور چھڑے، حیا سے جھک جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیا طبیعت پہ وہ کیف، وہ سرور، وہ روب طاری ہوتا ہے؟ دل سے پوچھیں۔ یہ جو محبت ہے نا، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ ہماری محبتوں کا رخ اور ہو گیا ہے، اور ہو گیا ہے رخ، ہم نے اور چیزوں سے محبت کرنی شروع کر دی ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مشہور آدمی سے پیار کرنا ضروری نہیں ہوتا، نیک آدمی سے پیار کرنا ضروری ہوتا۔ یہ توجہ نہ آپ کریں کہ فلانا بندہ مشہور زیادہ ہے، فلانا مالدار زیادہ ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے۔ آپ کی محبتیں اگر نیک لوگوں کی طرف رجحان اختیار کریں گے تو اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی محبت رب رسول کی محبت کا رستہ آسان کرتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، یہ محرم شریف ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ حضور کے صحابہ کا احترام کتنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا ایک دیہات سے تعلق ہے، تو ہمارے بزرگ سادی باتیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، وہ فلانے نے کدی عید شبرات تے بھی میرے بچے اول پیار نہیں کیتا تو میرا کی لگتا ہے؟ اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہمارے گھرانے کی طرف، ہمارے بچوں کی طرف کبھی اس نے پیار ہی نہیں کیا تو کاہے کا چچا بنتا ہے؟ وہ دیکھو فلانی جگہ گیا تھا تو سب کے لیے تحفے لایا، تو میرے بچوں کے لیے نہیں لایا تو کاہے کا ماموں ہے؟ یہ یعنی چھلکتی تھی چیزیں، اور جب اس کو نچوڑتے تھے تو اس میں سے پیار نکلتا تھا کہ شوق یا دل لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بندہ پیار نہ بھی کرنا چاہے تو ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ کچھ جگہوں پہ محبت ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ میں روایت عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس پہ غور کرنی ہے، اور مہربانی فرمائے پھر کہہ رہا ہوں موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں۔
بھائی حبشہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام کے نا کچھ صحابہ ہجرت کر گئے. ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے. ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالیٰ. جب بھی کوئی وہاں سے آتا تھا نا حبشہ سے تو حضور پوچھتے تھے میرے عثمان کا کیا حال ہے، پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے. یہ انسان کے نا جو قلبی محبت کے انداز ہوتے ہیں. وہاں گئے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ یہاں سے یہ کافر جو تھے یہ قافلہ بنا کے بڑے بڑے سردار وہاں پہنچ گئے، جا کے شکایتیں لگائیں. نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم معاذ اللہ، یہ بھاگ آئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے. اور یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے عقیدے اور نظریے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے. وہ جو سازش کر سکتے تھے نا وہ کی. جب کوئی بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اسے بھی کہانیاں بڑی یاد ہو جاتی. وہ ساری سٹوریاں سنائی انہوں نے جا کے. لیکن نجاشی نے نا صحابہ کو ساری بات ان کی بھی سنی. اس نے کہا نہیں، تم جو کہتے ہو نا وہ ٹھیک کہتے ہو. اس نے صحابہ کو نہ صرف رکھا بلکہ ان کی سرپرستی کی. جو دنیاوی طور پر وہ کر سکتا تھا ان کے لیے کیا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں؟ وقت گزر گیا. آپ کو پتہ ہے ایک غائبانہ نماز جنازہ حضور نے پڑھا ہے. ہم اسے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل اس لیے نہیں بناتے کہ اور بھی تو کتنے لوگ شہید ہوئے نا، جنگ موطا میں، احد شریف میں، بہت ساری جگہوں پہ لوگ دور دراز شہید ہو گئے. سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے ان کی خبریں بھی دی لیکن ان کے جنازے نہیں پڑھے. اور اس جنازے کے بارے میں بھی ہماری رائے یہ ہے کہ وہ حضور سے دور تھا ہی نہیں، نگاہوں کے سامنے تھا. تو کئی باتیں ہیں لیکن جو بات سمجھانی ہے آپ کو وہ سمجھ لیں. اس نے نا حضور کے صحابہ سے پیار کیا، رب نے اسے ایمان بھی دیا. اور اس بندے کا اعزاز یہ دیکھیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا اعزاز دیکھیں. اس کا حضور نے جنازہ بھی پڑھایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ اس کی قبر سے نور بھی نکلا کرتا تھا. آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں، اس گہرائی میں تھوڑا اتر جانا اور اس بات کو ذرا سمجھنا. سنگیو، سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ نا کچھ لوگ آئے، حضرت انس بن مالک بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ آئے حبشہ سے. پہلے بھی بڑے مہمان آتے تھے، وہ صحابہ میں بانٹ دیے جاتے تھے، خدمت ہوتی تھی. لیکن جب وہ آئے نا جنہوں نے صحابہ سے پیار کیا تھا، اور جب وہ آئے نا جنہوں نے حضور سید عالم کی نسبت کا احترام کیا تھا، ان کے لیے حضور نے اسپیشل خیمہ لگوایا، ان کے لیے کھانا اسپیشل بنتا. حضور ان کا تھوڑا سا انفرادی خیال رکھتے. لوگوں نے پوچھ لیا حضور آپ ان سے بڑی پیار کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت ہے آپ کی. تو میرے کریم فرمانے لگے لوگوں جب میرے صحابہ گئے تھے انہوں نے بڑا پیار کیا تھا، بتاؤ جو میرے غلاموں سے محبت کرے میں اسے محبت نہ کروں؟ یہ تو حضور کی محبت کا ذریعہ ہے. ذریعہ ہم نے نا یہ سارا کچھ نقیبوں، خطیبوں، نعت خوانوں، شاعروں کو دے دیا ہے. انہوں نے بھی ہمیں پکا سبق پڑھایا ہے کہ 2 نعرے ٹکا کے لگاؤ، محبت ثابت ہو گئی تمہاری. دونوں ہاتھ اگر کھڑے کر لو پھر تو تمہاری محبت کو 1.5 انچ اور اونچی چلی گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے تھوڑی. او بھائی محبت تو دل کے جذبے کا نام ہے. دل کے جذبے. میری والدہ نا، میرے ابا جی بڑی عید والے دن نا چاول کا توڑا لائے. غریب گھر تھا، ٹوٹا ہی پکتا تھا زیادہ تر. ایک چاول کا توڑا بڑی عید پہ آ گیا 2-4 دن پہلے. اماں جی نے اس میں سے کچھ چاول پکائے، بڑے بہترین پکے. عید گزر گئی، 2-4 دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے. ابا جی کہنے لگے وہ توڑا کتنے ہی. یہ سادے لوگ ہیں، ان لوگوں کو نا اپنی بات مسجع مکفہ کر کے سجا سوار کے پیش نہیں کرنی آتی. لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں. جذبات جو ہوتے ہیں کیا وہ جملوں کے محتاج ہوتے ہیں. ابا جی کہا او چاول کتنے نے جڑے ایتے آندے سن. اماں جی فرمان لگی ہیں چول بابا چنگے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دا ختم دلائیں گے. ہاں میری بات کو سمجھو یار. اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے بچوں سے کہے کہ تم ٹوٹا کھا لینا، اور کہے کہ جب سیدہ پاک کے بچوں کی باری آئے گی تو پھر میں نے صحیح والے چاول پکا کے دینے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت اصل روپ اختیار کرتی. یہاں تو اپنے بچے کا ولیمہ ہو تو بندے ذرا چاول دیکھ کے لاتے ہیں، گوشت بھی رات کو خود چیک کرتے ہیں.
باورچی بھی دور سے منگاتے ہیں. تو جب امام حسین کی نیاز پکاتے ہو پھر بھی اسی طرح ہی کرتے ہو. دعوے اونچے اونچے لمبے لمبے. اور جناب کوئی کہہ کے تو دیکھے, پہلے تو عقیدت کا رخ ٹھیک کرے, یعنی آپ کے جذبات امنڈ آئیں. میں نے بڑے بڑے غریب اور سادے لوگ دیکھے جو پچھلی صفوں میں بیٹھ کے امام حسین کا ذکر سنتے ہیں, لیکن جب ان کے وجود کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے. جب ان کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ محبت میں ساون بھادوں برسا رہی ہوتی. سنو ترمذی شریف کی حدیث. نقشبندی, چشتی, سوروردی, شاذلی, اویسی, یہ سارے زور لگاتے رہے. تزکیہ, تصفیہ, لطائف, عبادات, ریاضتیں, جد و جہد, روزے شب, زندہ داری. کس لیے؟ اللہ کا قرب ملے, رب کریم کی محبت ملے. اور ترمذی شریف میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, حضور فرمانے لگے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اور فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے. وہ تو اللہ کا محبوب ہے. جو اپنی عقیدتوں کا رخ ٹھیک کریں. آپ نا اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنا بستے ہیں اس میں امام علی مقام. اپنی طبیعت سے. میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ اب تو یہ پوسٹر لگا کے محبت ثابت ہوتی ہے نا, پوسٹر لگا کے اور اللہ خیر کرے شعر سنا کے. تو وہ چونکہ جو آیا ہے اس نے بھی مجمع لوٹنا ہوتا ہے نا جی. پہلے جو آتے تھے نا خطیب اور کچھ بات کرنے والے, وہ مجمع کو کچھ دے کے جاتے تھے. اب کہتے ہیں میں محفل لوٹ کے لے آیا. میں کہ ظالمہ تو کچھ دیڑا سی, تو لوٹ کے لے آندا ہے, تو عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے. یہ کس طرح لوٹی جاتی ہے بھائی؟ محفل کو تو کچھ دیتے ہیں, اللہ جانے تو کیا لوٹ لایا ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. او بھائی یہ اس طرح نہیں محبت ثابت ہوتی. آپ کے جو جذبات ہیں ان جذبات کا جو اظہار ہے, اس کے اندر جو سادگی ہے, اس کے اندر. میں نا دور نکلا ہوا تھا ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ. بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں, یہ ہمارے بھائی بھی ٹائم لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا جڑا مرضی دے چھڑو. میں نے کہا بھی تھوڑا ویٹ کریں. اب میں زور کے بعد بھی ایک جگہ تھا, مغرب کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے, پھر بھی کچھ مصروفیات ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے, وہ بھی موقع نہیں ملتا پھر اس دوڑ دھوپ میں. تو چلیں ہو گئی بات. یہ بھی ایک انداز ہے. ایک دوست ایک مقام پہ ایک دفعہ ملے. ایک تو وہ محفل ہوتی ہے نا جو پیر صاحب نے سجائی ہے سال کے بعد, اللہ خیر کرے. ایک مرید نے کہا لائٹنگ ساری میری, دوسرے نے کہا ساؤنڈ میرا, تیسرے نے کہا لنگر میرا, چوتھے نے کہا جو آپ کے وی آئی پی مرید آئیں گے ان کا لنگر میرا. تو یہ تو ہو گیا پروگرام. اور پھر کمپنی کی مشہوری بھی صحیح ہو گئی, سب جگہ بینر شینر لگ گئے. کچھ لوگ زندگی میں اور طرح کے بھی ملتے ہیں. ایک صاحب ایک دفعہ ملے, وہ ٹائم لینے آئے تو ان کا لباس ہی بڑا عجیب و غریب قسم کا, پھٹا پرانا کندھے پہ انہوں نے. تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب حضور کے میلاد کا شوق بڑا ہے, محنت کرتا ہوں, ہر مہینے 1000 بچا کے سائٹ پہ کرتا ہوں, پھر میں سال کے بعد کریم کے نام کی محفل سجاتا ہوں. اس شخص کے لفظوں کی سچائی اور جملوں کی سادگی. یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے. ان پڑھ بندے بھی کئی بڑے تیز ہوتے ہیں, شیشے میں نہیں شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں, بڑے تیز, بڑا انہیں سلیقہ آتا ہے. لیکن اس آدمی کے جملوں کی سچائی اور اس کا حسن, اور جب میں نے جا کر کے اس کا گھر دیکھا اور اس کا انداز دیکھا اور اس کی معاملات زندگی دیکھے, تو میری سمجھ میں بات آئی کہ واقعی پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برآں دی. یہ نہ اپنے رستے پانی خود ہی بناتا ہے.